السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 19 سے، جس کا ترجمہ ہے: یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے مینہ پڑ رہا ہو، آسمان سے اس میں اندھیرے ہیں، گرج اور بجلی، دیتے ہیں انگلیاں اپنے کانوں میں مارے کڑک کے موت کے ڈر سے، اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ آج جو ہمارے پاس کوٹیشن ہے وہ ہے: ٹیل می اینڈ آئی فارگیٹ، ٹیچ می اینڈ آئی ریممبر، انوالو می اینڈ آئی لرن۔ یہ کوٹیشن ہے جی بینجامن فرینکلن کی۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ سب کو انوالو کر کے ساتھ میں چلیں تاکہ یہ چیزیں آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ لرن کر سکیں۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے پائلٹ لائسنسنگ ایگزام۔ کچھ عرصہ پہلے سول ایویشن کے منسٹر غلام سرور نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، شاید آپ لوگوں کو یاد بھی ہو، جس میں انہوں نے کہا تھا پاکستان کے جو پائلٹس ہیں اس میں 40% پائلٹس کے جو لائسنسز ہیں وہ ڈیوبیس ہیں، سسپیکٹفل ہیں، مشکوک ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے ہیں پاکستان کے لیے، کیونکہ جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں انہوں نے قرض لگا دیے، ریسٹرینٹس، پابندیاں لگا دی ہیں پاکستانی پائلٹس کے اوپر۔ اسی زمرے میں ایک ڈیسیژن لیا گیا ہے کہ اب لائسنسنگ ایگزام ایک فارن باڈی کے تھرو لیا جائے گا جو کہ یو کے میں ہے۔ اسی ایڈیٹوریل میں باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم اسٹڈی کریں گے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، گرین کلر میں ہم امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز کو ہائی لائٹ کریں گے، ریڈ کلر میں پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کیا جائے گا، اور ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہوں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل اکانومی کے ریلیٹڈ ہے۔ اس سال جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کار سیلز جولائی میں اگر ہم کمپیئر کریں تو پچھلے سال جولائی سے وہ 105% زیادہ تھی اور جون سے 75% زیادہ تھی۔ اتنی زیادہ ہائی جانے کی کار سیلز کی کیا وجوہات ہیں، اور جو آفیشیلز کلیم کر رہے ہیں ان کے دعووں میں کس حد تک صداقت ہے، اور اس کے کیا مضمرات بھی ہو سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں لے کے چل رہے ہوں گے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ: دا سول ایویشن اتھارٹیز ڈیسیژن۔ CAA اس کا ایبریویشن ہے سول ایویشن اتھارٹی کا۔ اگر آپ کہیں پہ سٹارٹ میں اگر یوز کر لیتے ہیں ایبریویشن، لائک کہ یہاں پہ آپ بریکٹس لگائیں اور اس میں لکھ لیں CAA، تو آگے آپ تمام جگہ پہ CAA یوز کر سکتے ہیں۔ تو سول ایویشن اتھارٹی نے فیصلہ لیا ہے کہ وہ آؤٹ سورس کریں گے پائلٹ لائسنسنگ ایگزام کو۔ اب آؤٹ سورس کرنا کیا ہوتا ہے کہ کسی کی سروس، خدمات حاصل کرنا، اوبٹینڈ، اچیو کرنا کانٹریکٹ کے ذریعے آؤٹ سائڈر سپلائر سے۔ اور اب اس معاملے میں آؤٹ سائڈر سپلائر کون ہے؟ وہ ہے ایک UK باڈی۔ تو یہ جو فیصلہ لیا ہے از اے ویلکم موو، خوش آئند سٹیپ ہے، دیٹ ول ہوپ فلی ریسٹور دی ریپوٹیشنل ڈیمیج دیٹ پاکستانی پائلٹس ہیو سفرڈ اوور دی پاسٹ ایئر۔ تو امید یہ کی جاتی ہے کہ یہ فیصلہ ریوائیو کر دے گا اس شہرت کو جو ڈیمیج ہوا تھا پاکستانی پائلٹس کی، پچھلے سال سے وہ اس کو سفر کر رہے ہیں۔ دا ساگا بگین، یہ جو ایپک کرونیکل سٹوری کہانی سٹارٹ ہوئی تھی جب ایویشن منسٹر غلام سرور نے فلور آف اسمبلی پہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دی تھی۔ سویپنگ سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ جس کے بہت زیادہ وائڈ رینجنگ ایفیکٹس ہوں، اور وہ سٹیٹمنٹ کیا تھی کہ تقریباً 40% جو لائسنسز ہیں پاکستانی پائلٹس کو جو دیے گئے ہیں وہ ڈیوبیس ہیں، مشکوک ہیں، سسپیکٹفل ہیں۔ دا اسٹیٹمنٹ پرومپٹڈ ویریس انٹرنیشنل باڈیز، فارن ایئر لائنز اینڈ کنٹریز۔ اب نقصان کیا ہوا اس اسٹیٹمنٹ کا؟ اس اسٹیٹمنٹ نے کاز کیا، انکریج کیا ویریس مختلف انٹرنیشنل جو عالمی باڈیز تھی، غیر ملکی ایئر لائنز تھیں اور ملک تھے جو، کہ وہ امپوز کریں، یعنی کہ پابندیاں لگائیں، ریسٹرکشنز لگائیں پاکستانی پائلٹس پہ سیفٹی کنسرنز کی وجہ سے، سیفٹی کے تحفظات کی وجہ سے۔ آل پائلٹ لائسنسنگ ایگزام ان دا کنٹری ٹو ور ہالٹڈ، اور جو تمام پائلٹ کے لائسنسنگ ایگزام ہوتے تھے ہمارے ملک میں ان کو بھی روک دیا گیا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 ڈسکورس مارکر کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے، ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس بھی مینٹین رہے گا، ہالٹ کا مطلب ہوتا ہے سٹاپ کر دیے گئے، روک دیے گئے۔ دا منسٹرز اسٹیٹمنٹ، ایسے یہاں پہ آیا ہے کوما لگا کے، منسٹر کی جو اسٹیٹمنٹ تھی واز کرٹیسائز ایز رسپانسیبل، ان کو تنقید کی گئی تھی، یہ ایک غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ تھی، ریمارکس تھے، ایز اٹ اسپیلڈ ڈیزاسٹر فار پاکستانی پائلٹس، کیونکہ اس نے پاکستان کے پائلٹس کے لیے تباہی برپا کر دی۔ موسٹ آف ہوم آر پروفیشنل اینڈ ہائیلی اسکلڈ، جس میں بہت سارے لوگ بہت زیادہ پروفیشنل ہیں اینڈ ہائیلی اسکلڈ ہیں۔ اچھا، اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو PIA پہ ٹریول کرنے کا، مجھے اتفاق ہوا ہے، تو جو PIA کے پائلٹس ہیں وہ واقعی بہت زیادہ پروفیشنل اور ہائیلی اسکلڈ ہیں۔
لائک کہ PIA جب ٹیک آف کرتا ہے یا پھر لینڈ کرتا ہے تو آپ کو بالکل بھی فیل نہیں ہوتا اتنا زیادہ. اسی طرح سے واپسی میری ایئر چائنا پہ تھی تو وہاں سے جب انہوں نے لینڈ کیا تو وہ کلیئرلی پتہ چلتا ہے وہ بمپنگ اینڈ جمپنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کہ کتنے زیادہ پروفیشنل اینڈ ہائیلی اسکلڈ ہیں پاکستانی پائلٹس. بائی افیکٹولی ٹیئرنگ آل دیم ود دا سیم برش. اچھا یہ ہمارے پاس ایڈیم ہے جس کا مطلب ہے رانگلی تھنک دیٹ آل آف دی گروپ از ایکولی بیڈ. مطلب غلط مؤثر طریقے سے اور غلط طریقے سے انہوں نے تمام جو پائلٹس تھی ان کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کیا. دا منسٹر ڈیڈ اے میجر ڈس سروس. جو وزیر تھے انہوں نے ایک ہارمفل ایکشن کیا ہے کنٹری کے لیے. دا ریزلٹ از دیٹ ٹوڈے. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے آج؟ ان دا آئیز آف انٹرنیشنل کمیونٹی. بین الاقوامی برادری کی آنکھوں میں پائلٹس ود دا پاکستانی لائسنسز آر لکڈ ود سسپیشن. پاکستانی پائلٹس جو ہیں جن کے پاس پاکستانی لائسنسز ہیں ان کو شکوک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اچھا اب یہاں پہ دو باتیں ہیں. ایک تو پاکستانی پائلٹس ہیں یعنی کہ جو PIA کے جہاز فلائی کرتے ہیں. اسی طرح سے کچھ ایسے پائلٹس بھی ہیں جن کے پاس لائسنس تو پاکستان کا ہے لیکن وہ جو غیر ملکی ایئر لائنس تھے وہ فلائی کر رہے تھے تو ان کو اس سے بھی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا. پاکستانی پائلٹس who were once lauded for building the core fleet of major middle eastern airlines. پاکستانی پائلٹس کی ماضی میں تعریف کی جاتی تھی, کمینڈ لاڈ کیا جاتا تھا ان کو کیونکہ انہوں نے جو میجر مڈل ایسٹرن ایئر لائنز ہیں آپ دیکھ لیں جیسا کہ ابھی UAE ہے, یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے, تو اسی طرح کی اور بھی ہیں, تو ان کو پاکستان نے بلڈ کیا. ناؤ رسک بینگ بینڈ. اب ان کو خطرہ ہے کہ ان کو بین کر دیا جائے گا اور ایٹ دا ویری لیسٹ مسٹ ویریفائی دیئر کریڈینشیل. یا پھر اپنی ان کو جو کوالیفیکیشن ہے اس کی تصدیق کرنی پڑے گی, ان کو ویریفائی کروانا پڑے گا. ہینس دا موو ٹو اپروچ دا UK اتھارٹی. اس لیے اب جو فیصلہ لیا گیا ہے کہ UK اتھارٹی کے پاس جایا جائے گا کہ وہ لائسنس دیں پاکستانی پائلٹس کو, شوڈ ہیلپ ریسٹور ٹرسٹ. یہ جو اعتماد کو بحال کرنے میں مدد کرے گا. The Civil Aviation Authority has admitted that Civil Aviation Authority نے یہ ایڈمٹ کیا ہے, acknowledge تسلیم کیا ہے that there have been some pilots who in connivance with CAA officials manipulated papers to obtain licenses. کہ کچھ پائلٹس ایسے تھے جنہوں نے CAA کے ساتھ officials کے ساتھ کولیبوریشن میں, انوالومنٹ, اسسٹنس, ایبیٹنگ میں جو پیپرز تھے ان کو مینیپولیٹ کیا ہے ان کو تاکہ وہ لائسنس حاصل کر سکیں. سو اس لیے وائل انکوائریز کنٹینیو, انکوائریز جاری ہے, تفتیش جاری ہے, اینڈ ایکشن از بینگ ٹیکن, اور ایکشن بھی لیا جا رہا ہے, لیا جائے گا. آؤٹ سورسنگ لائسنسنگ فار 2 or 3 years. آؤٹ سورس کرنا لائسنسنگ کو 2 یا 3 سال کے لیے ٹو اے ریپیوٹیبل باڈی از اے ویلکم ڈیسیژن. کسی ایک شہرت یافتہ باڈی سے تو یہ ایک خوش آئند فیصلہ ہے. اٹ از نو ڈاؤٹ گوئنگ ٹو بی کاسٹلی ایکسرسائز. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مہنگا پڑے گا پاکستان کو. ایز فارن ایکسچینج ول ہیو ٹو بی پیڈ ٹو اویل دیز لائسنسنگ سروسز. کیونکہ فارن ایکسچینج کو پے کرنا پڑے گا ان لائسنسنگ سروسز کے لیے. بٹ اٹ از پرائز دا گورنمنٹ مسٹ پے. لیکن حکومت کو یہ قیمت ادا کرنی ہوگی تاکہ وہ جو ان کی کریڈیبلٹی ہے, ریلائبلٹی ہے, اس کو دوبارہ سے بحال کر سکیں جو کہ پاکستان ایویشن سیکٹر نے کھو دی ہے. دا سول ایویشن اتھارٹی شوڈ آلسو یوز دس ٹائم. سول ایویشن اتھارٹی کو اس وقت کو استعمال کرنا چاہیے ٹو امپروو اٹس لائسنسنگ پروسیس, کہ وہ اپنے لائسنسنگ کے عمل کو بہتر بنائیں, اینڈ اسٹیبلش اے کرپشن فری سسٹم, اور کرپشن سے پاک ایک سسٹم قائم کریں. دیٹ اوارڈز لائسنسز ٹو پائلٹس, جو کہ پائلٹس کو لائسنس دے. فیلئر ٹو ڈو سو, اگر ایسا کرنے میں ناکام ہوتی ہے سول ایویشن, will come not just at a reputational cost. اس سے نہ صرف شہرت میں کمی ہوگی, it could also have major safety implication. اس کے تحفظ کے بھی بہت سارے مضمرات ہو سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارا ایڈیٹوریل ہے روبسٹ آٹو سیلز ود کار سیلز اپ ان جولائی بائی 105% فرام جولائی 2020. اگر ہم جولائی 2020 میں دیکھیں اور جولائی 2021 میں دیکھیں تو کار کی سیلز تقریباً 105% بڑھی ہے, اینڈ 75% فرام جون 2021. اور اگر پچھلے ماہ سے ہم کمپیئر کریں جون سے تو اس میں 75% انکریز ہوئی ہے. گورنمنٹ افیشیلز ہو آر اوور دی مون. اوور دی مون اگین ہمارے پاس میٹافور ہے, عموماً یہ یوز کیا جاتا ہے کرٹیکل ٹرم میں, کسی کو آپ نے کرٹیسائز کرنا ہو, طنز کرنا ہو. تو یہاں پہ ڈبل کاماز ہیں, فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا. نیکسٹ اگین ڈبل کاماز ہیں. اوور دی مون کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹریملی ہیپی ہونا, ڈیلائٹڈ, اوور انجوائڈ ہونا. جو حکومت کے آفیشلز ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کنٹری ایک مرتبہ پھر سے ریکوری کے پاتھ پہ آ چکا ہے. اف دا مومنٹم از سسٹینڈ, اگر یہ مومنٹم برقرار رہتا ہے آگے جانے کا,
The increase in car sales will significantly bolster the GDP numbers for ongoing fiscal year. یہ جو انکریز اضافہ دیکھنے میں نظر آیا ہے کار کی سیل میں، یہ بہت زیادہ سپورٹ اسٹرینگتھن ری انفورس کرے گا گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کے نمبرز کو. یہ سال چل رہا ہے کنٹینیوئنگ آن گوئنگ فسکل ایئر ہے اس کے لیے. دا کار انڈسٹری کے بارے میں ڈبل کاماز میں تھوڑا ایکسپلین کیا گیا ہے، جس نے کچھ رف ایئرز دیکھے ہیں کیونکہ جو سرٹین گورنمنٹ پالیسیز تھی اور جو معیشی سلو ڈاؤن تھا کرونا کی وجہ سے بھی، should also be delighted، ان کو بھی خوش ہونا چاہیے by this enormous jump in its sales، اس hefty massive huge jump جو دیکھنے میں نظر آیا ہے سیلز میں. the unprecedented growth in July car sales، unprecedented کا مطلب ہوتا ہے ایسی سیلز جو ماضی میں نہ دیکھی گئی ہو. اس طرح کی گروتھ دیکھنے میں آئی ہے جولائی میں کار سیلز کے معاملے میں. is owed to a couple of factors، تو کچھ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. کولن لگا کے پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے وہ فیکٹر کون سے ہیں. تو یہاں پہ دو فیکٹرز بتائے ہیں کہ جو شرح سود ہے، لو انٹرسٹ ریٹس کیے گئے ہیں آٹو فنانسنگ کے لیے. دوسرا فیکٹر کیا ہے؟ ایک سگنیفیکنٹ ریڈکشن کے بہت زیادہ کمی کی گئی ہے کار پرائسز میں. کس کے ذریعے؟ کٹ کیے گئے ہیں ٹیکسیز میں، جو کہ بجٹ اناؤنس کیا گیا تھا اس سال. ڈیٹا شوز دیٹ، اگر ہم ڈیٹا دیکھیں تو انڈسٹری از انڈیپٹیڈ ٹو دی چیپر آٹو لونز، انڈیپٹیڈ ہے، قرض میں ہے انڈسٹری جو سستے آٹو لونز ہوتے ہیں ان کے، وچ سویلڈ بائی، جو کہ انکریز ہوئے ہیں. اب ہم فگر دیکھ لیتے ہیں کہ 40% انکریز ہوئے ہیں. وہ کتنا بنتا ہے؟ یہ ₹97 بلین سے بڑھ کے اب 308.1 بلین روپیز ہو گئے ہیں فسکل ایئر 2021 میں. مچ آف اٹس گروتھ اکرنگ ڈسپائٹ دی پینڈیمک، بہت سی جو اس کی گروتھ ہے وہ ہو رہی ہے باوجود پینڈیمک کے. ایز دا نمبر آف کارز سولڈ بائی 90% فرام اے ایئر اگو، کیونکہ جو کار سیل ہوئی ہیں اس سال وہ انکریز ہوئی ہیں، اسکیلیٹ ہوئی ہیں تقریباً 90% پچھلے سال کی نسبت. That the sale of smaller cars has posted a much more rapid increase in July، اور جو سیل ہے سمالر کارز کی ان کا بھی بہت زیادہ دیکھا گیا ہے جولائی میں. انڈر لائن دی پازیٹیو امپیکٹ آف ریڈکشن ان گورنمنٹ ٹیکسیز آن دی انڈسٹری، تو یہ انڈر لائن کرتا ہے کہ جو حکومت نے ٹیکسیز میں کمی کی تھی انڈسٹری کے اوپر، کار انڈسٹری کے اوپر، آٹو موبائل انڈسٹری کے اوپر، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ مثبت اثر پڑا ہے. While the pick up in car industry sales is a welcome development، اگرچہ یہ جو پک اپ ہے کار انڈسٹری میں یہ خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے، اٹ ہیز آلسو کم ایٹ اے کاسٹ ٹو کنزیوم اینڈ ٹریڈ بیلنس، لیکن اس کے جو ہے کاسٹ ادا کرنی پڑی ہے کنزیومرز کو اور جو تجارت کا بیلنس ہے اس کو. اب ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کو یہ کاسٹ ادا کرنی پڑی ہے. دا اویلیبلٹی آف چیپر کریڈٹ اینڈ انکریز ان دا ڈیمانڈ آف آر کارز ہیز براٹ اسپیکولیٹرز اینڈ انویسٹر بینکس انٹو دا مارکیٹ. اب جب اویلیبل ہوئی ہیں چیپر کریڈٹ اور انکریز ہوئی ہے ڈیمانڈ کارز کی، تو یہ بہت سارے تماشائی اور انویسٹر بینکس کو مارکیٹ میں لے آیا ہے، جیسا کہ ریئل اسٹیٹ میں ہم دیکھتے آئے ہیں ہوتا ہے. فورسنگ کنزیومرز ٹو پے ہائی پریمیم آن آلموسٹ آل برانڈ، تو یہ کنزیومرز کو مجبور کر رہا ہے، فورس کر رہا ہے کہ وہ زیادہ پریمیم ادا کریں تمام برانڈز کے اوپر. The growth in auto sales is also increasing the trade gap as per official data، اور جو گروتھ ہے آٹو سیلز میں وہ ٹریڈ گیپ کو بھی انکریز کر رہی ہے آفیشیل ڈیٹا کے مطابق. پچھلے سال اگر ہم دیکھیں امپورٹس انڈر دی ٹرانسپورٹ گروپ روز بائی 93% ٹو $2.99 بلین فرام $1.54 بلین دا پریویس ایئر. جو امپورٹس ہوئی ہیں ٹرانسپورٹ گروپ کے انڈر تو یہ تقریباً 93% انکریز ہوئی ہیں، جو کہ بنتا ہے $2.99 بلین. پچھلے سال یہ $1.5 بلین تھیں. سنس موسٹ کمپوننٹس، کیونکہ بہت سارے جو کمپوننٹس ہیں آر مینوفیکچرڈ ان جاپان، کوریا، تھائی لینڈ، چائنا اور ایلسویئر، ان کو مینوفیکچر کیا جاتا ہے جاپان میں، کوریا میں، تھائی لینڈ میں، چائنا میں یا پھر کسی اور جگہ. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل ڈیشز ہیں، ڈبل ڈیشز فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہیں. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کون سے کمپوننٹس ہیں جس میں بہت سارے ہائی ٹیک پریسیجن پارٹس ہیں، جیسا کہ انجن ہو گیا، اسی طرح سے امپورٹڈ فارمز ہو گئی اس کی، جس میں کمپلیٹ ناک ڈاؤن کٹ آتی ہے اور SKD مطلب سیمی ناک ڈاؤن کٹ آتی ہے. ہینس اسی لیے ڈسکورس مارکر ہے ہمارے پاس. وی نوٹس دا ریجیڈیٹی آف پرائسز آف کارس اسمبلڈ ہیئر، تو جو پاکستان میں کارز اسمبل کی جاتی ہیں اگر آپ ان کی پرائسز دیکھیں تو آپ کو اس میں انفلیکسیبلٹی، ریجیڈیٹی دیکھنے میں نظر آتی ہے، مطلب کہ لچک نہیں ہوتی. اگر 22 لاکھ کی ہیں تو وہ 22 لاکھ کی ہی ہیں. اینڈ دا کمپلشن آف اسمبلرز ٹو جیک اپ دیئر پرائسز، اور جو نیڈ ہے، کنسٹرینٹ ہے، مجبوری ہے اسمبلرز کی کہ وہ آگمنٹ کریں، انکریز، ایمپلیفائی کریں ان قیمتوں کو ایوری ناؤ اینڈ دین ٹو میک اپ فار دیئر رائزنگ امپورٹس، تاکہ وہ جو امپورٹس کی کاسٹ ہے اس کے لیے میک اپ کر سکیں بیکاز آف کرنسی ڈیپریسیشن، کیونکہ ہماری کرنسی جو ہے ڈیپریسیٹ کر رہی ہے. اگر آپ ڈالر کو دیکھیں تو یہ کافی نیچے آیا تھا، 153 54 تک آیا تھا آئی تھنک.
اب ایک مرتبہ پھر سے یہ 164 پہ چلا گیا ہے۔ ود دا نیو آٹوموٹیو انڈسٹری ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ پالیسی 2021-26 ایکسپیکٹڈ ٹو اناؤنس شارٹلی، امید کی جا رہی ہے کہ جو نیو آٹوموٹیو انڈسٹری ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ پالیسی ہے 2021-26 اس کو جلد ہی اناؤنس کیا جائے گا۔ اٹ از امپیریٹیو فار دی گورنمنٹ، یہ حکومت کے لیے ضروری ہوگا، وائٹلی نیسیسری ہوگا ٹو لک انٹو دیز ایشوز، کے ان مسائل میں دیکھے، ٹو پروٹیکٹ دا انٹرسٹ آف کنزیومر، تاکہ جو مفاد ہے، تحفظات ہیں کنزیومرز کے، صارفین کے، ان کو تحفظ مہیا کیا جا سکے۔ اگین اگر ہم اس کو بریفلی دیکھیں تو اس میں اکانومی سے ریلیٹڈ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اس میں ہمارے پاس کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بھی موجود ہیں کہ کار سیلز نے کس طرح سے جمپ کیا ہے، اس کے پاکستان کی اکانومی کے لیے فائدے کیا ہیں، اور جو کنزیومر ہے اور ٹریڈ گیپ ہے اس کے لیے نقصانات کیا چیز ہیں۔ نیکسٹ ہم نے دیکھا کہ ایک جو منسٹر کا بیان کس طرح سے پورے ملک کی سول ایویشن اتھارٹی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے میم ملیحہ لودھی کا بھی ایک آرٹیکل پڑھا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ منسٹر کی طرف سے جو بیانات دیے جاتے ہیں یہ بہت زیادہ وائڈ اسپریڈلی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کنٹری کو، اس لیے ان کو کم سے کم یہ جو بیانات ہیں یہ سوچ کے دینے چاہیے۔ اگر انہوں نے یہ بیان نہ دیا ہوتا اور کم سے کم انہوں نے بے شک ایکشن لینا چاہیے تھا، کیونکہ جو ٹریولرز ہیں ان کی سیفٹی کا معاملہ ہے، ایکشن لیا جانا چاہیے تھا، بیہائنڈ دی ڈور لیا جانا چاہیے تھا، ایسے پائلٹس کو بین کر دیا جانا چاہیے تھا اور ان کو سزا بھی دینی چاہیے تھی۔ لیکن جو لوگ میرٹ پہ آئے ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ بیئر دی برن کرنا پڑ رہا ہے، تو اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ سوچ سمجھ کے لینے چاہیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی کویسچن ہو تو آپ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔